مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں، شاید کہ آج امریکہ کے سرزمین میں آنکھوں سے اتنی بے حیائی، آنکھوں سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہو رہے جتنا آج رمضان المبارک کے مہینے میں آج مسلمانوں کے بازاروں میں بے حیائی ہو رہی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو عبادت کرنے والا مہینہ تھا، ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہم لوگوں کو بیان کرنا پڑتا تھا یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ تہجد پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ پھل فروٹ کھانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ بے حیائی سے رکنے والا مہینہ ہے۔ لیکن بزرگان محترم کیا کرے کہ ہم مجبور ہیں، ہم اس بات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے آج تو ایسا دور آ گیا ہے، ایسا خطرناک زمانہ آ گیا ہے، ہم روزہ رکھ کر بازاروں میں پھرتے ہیں، ہماری گھر کی مستورات روزہ رکھ کر شاپنگ کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں نکل رہی ہے۔ شاید کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے گناہ ہمارے سے ہوتے، شاید کہ سال کے 11 مہینے میں اتنے گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوتے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 5 خصوصیات دی گئی ہے۔ وہ روزے داروں کے لیے ہے، ان میں سے پہلی صفت میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دیا۔ 5 خصوصیات پہلے بتا دیتا ہوں، وقت ملے تو پوری تفصیل کے ساتھ عرض کرتا چلوں۔ روایت کرنے والے راوی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، راوی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، پہلا آفر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ پاک کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ پہلا آفر ہے۔ دوسرا آفر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ دوسرا آفر یہ ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر ساری تفصیل سے حدیث موجود ہے، بلکہ آج صبح میں ہی میں اس حدیث کی تشریح کر رہا تھا اپنے مصلے کے اندر، تو سمندر کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے مخلوقات پائے جاتے ہیں، ان گنت بے شمار اللہ کی مخلوق سمندر کے اندر زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سمندر کے اندر مچھلی ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے۔ مچھلی کو خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ روزہ تو میں اور آپ رکھ رہے ہیں، لیکن روزے دار کے لیے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہے وہ ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مچھلی کو خاص کرنے کا حکم اس وجہ سے لگایا گیا کہ مچھلی تو معصوم ہوتی ہے اور اللہ پاک معصوموں کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔
تو دوسری جو خصوصیت ہے، دوسرا جو آفر ہے روزے داروں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلی امت کے جو لوگ روزہ رکھتے تھے ان روزے داروں کے لیے یہ آفر نہیں تھا، یہ خصوصیت ان روزے داروں کے لیے نہیں تھی، بلکہ میری امت کے لیے خاص یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا جب روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک آسمان کے سارے فرشتوں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے میرے فرشتوں، روزے داروں کی دعاؤں پر تم آمین کہو، تم اپنے کاموں کو چھوڑ دو۔ سارے کے سارے آسمان کے فرشتوں سے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ روزے دار جب روزہ رکھ کر دعائیں کرتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، میرے سے کسی چیز کو طلب کرتے ہیں، میرے سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، میرے سے کسی چیز کو مانگتے ہیں، اللہ پاک آسمان کے سارے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم اپنے کام و کاج کو چھوڑ دو، روزے داروں کی دعاؤں پر تم آمین کہو۔ کتنی بڑی بات ہے، روزے داروں کے متعلق کتنی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بتائی گئی ہے۔ بزرگان محترم رمضان گزر جائے گا لیکن رمضان کی فضیلت بتاتے بتاتے ہم تھک جائیں گے، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو دوسری خصوصیت کیا ہے؟ روزے داروں کے لیے کون دعائیں مغفرت کرتی ہے؟ سمندر کے اندر رہنے والی معصوم مخلوق جو مچھلیاں ہوتی ہے وہ روزے داروں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یہ دوسرا آفر اس امت کے لیے ملا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے، تیسرا آفر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے داروں کے لیے اللہ پاک جنت کو سنوارتے ہیں۔ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے یا کوئی عورت روزہ رکھتی ہے، روزے داروں کے لیے اللہ پاک جنت کو آراستہ کرتے ہیں، یعنی جنت کو سنوارتے ہیں۔ جنت تو پہلے ہی سے سنوری ہوئی ہے، جنت تو پہلے ہی سے بنائی گئی ہے، مزید ایکسٹرا کس طرح سنوارنا اللہ پاک چاہتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرات فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر ایک مثال دے کر یہ بات ارشاد فرمائی، ایک آدمی کا بڑا بنگلہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک آدمی کا بڑا بنگلہ ہے، ایک بڑا اپارٹمنٹ ہے، ایک بڑا خوبصورت گھر ہے، اس سے 2-3 اولاد ہوتے ہیں، ان میں سے پہلی اولاد کا جب نکاح ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے، اپنے اس گھر کی خوبصورتی پر اس کا باپ اکتفا نہیں کرتا۔ جب اپنے بچے کی شادی ہوتی ہے، جب اپنے بچے کا نکاح ہوتا ہے، جب اپنے بچے کا ولیمہ ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو حضرات فقہاء کرام نے یہ بات مثال دے کر بتائی کہ پہلے ہی سے بنگلہ تو موجود ہے، پہلے ہی سے اس کا گھر موجود ہے، پہلے ہی سے خوبصورت کمرے اس کے موجود ہیں، لیکن جب اس کے بیٹے کا نکاح ہوتا ہے اس گھر کے اندر بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، یوں سمجھیے کہ 2 کمرے ہوتے ہیں، ایک ہال ہوتا ہے، 3 کمرے ہوتے ہیں، ایک بڑا لمبا ہال ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اب اس گھر کی خوبصورتی کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، اس گھر کے ڈیکوریشن کو اور زیادہ بڑھا کر چڑھا کر اچھے سے اچھے بنانا چاہتا ہے، اور خاص طور پر اس گھر کے اندر جو کمرہ ہوتا ہے اس کمرے کے اندر اور زیادہ لائٹنگ لگائی جاتی ہے، اس کمرے کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کمرے کے اندر پھول بچھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ دولہا اور دلہن کی آنے کے لیے وقت ہو رہا ہے، اب نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے باپ جو ہے اپنے اس گھر کی خوبصورتی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اپنے اس گھر کے کمرے کو، اس گھر کو مزین سے مزین بنانا چاہتا ہے، خوبصورت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کو سنوارتے ہیں، جنت کو مزین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنوارنے والے جنت کو فرشتے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ سنوارنے والے جنت کو فرشتے ہوتے ہیں، اور سنورنے والی چیز جنت ہوتی ہے، اور سنوارنے والے اللہ پاک ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ روزے داروں کے لیے تیسرا آفر ہے۔ روزے داروں کے لیے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ پاک جنت کو سنوارتے ہیں۔ اس سے پہلے والی امتوں کو یہ آفر نصیب نہیں ہوئے۔ روزہ رکھتے تھے ان کو ثواب مل جاتا تھا، روزہ رکھتے تھے نیکیاں مل جاتی تھی، لیکن یہ جو خصوصیت میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خصوصیات صرف میری امت کے روزے داروں کو ملی ہے۔ کتنی خصوصیات ہو گئی؟ 3 خصوصیات ہو گئی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے، چوتھا آفر یہ ہے بزرگان محترم، اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، یعنی شیطان کو اللہ پاک قید کر کے جیل میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا ہم لوگ چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد صبح سویرے اٹھ کر سحری کرتے، سحری کر کے ہم روزہ رکھنا شروع بھی کر دیتے ہیں۔ ہم سحری کرنے کے بعد روزے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ پاک اس وقت شیاطین کو قید کر کے جیل میں بند کر کے رکھ دیتے۔ اب 1 مہینے تک وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے، اب 1 مہینے تک وہ باہر نہیں نکلیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی قید ہو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بچ کر جیل میں مکمل طور پر قید ہو جاتا ہے۔ اب روزے دار اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرا بندہ روزہ رکھے اور گناہ بھی کرے۔ اور آدمی جو گناہ کرتا ہے شیطان کی شرارت سے کرتا ہے، آدمی جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ آدمی جو گناہوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ اپنے طور سے گناہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے نفس کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی روزہ رکھ کر بھی گناہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب جو گناہوں میں ملوث کرنے والا ہوتا ہے، جو گناہوں میں آگے بڑھانے والا ہوتا ہے، اللہ پاک اس شیطان کو، اس مردود کو، اس ملعون کو جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے اس وقت اللہ پاک اس کو قید کر لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا روزے کا سب سے اصل جو بنیادی مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ روزے کا سب سے پہلے فاؤنڈیشن ہے۔ سب سے پہلی جو روزے کی جو اہم چیز ہے حضرت نے فرمایا کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے۔ بزرگان محترم صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے جو بھوکا رہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ دونوں ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ دونوں پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ روایتوں کے اندر بتایا گیا کہ ہم روزہ رکھ کر اس زبان سے جھوٹ نہ بولے، ہم روزہ رکھ کر ہم اس زبان سے غیبت نہ کریں،
ہم روزہ رکھ کر اس زبان سے ایک دوسرے کی چغلی کو بیان نہ کریں. یہ زبان کا روزہ ہے کہ تم زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے. یہ زبان کا روزہ ہے. تم اچھی بات کر رہے ہو، یہ زبان کا روزہ ہے. بھلائی کی بات کر رہے ہو، یہ زبان کا روزہ ہے. جھوٹ بول رہے ہو، روزہ نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر آئیے، یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. غلط جگہوں پر ہماری نظر نہیں جانا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں صبح سے لے کر شام تک، مغرب کی اذان تک، بلکہ افطاری کھولنے تک ہم ان آنکھوں سے کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس کا علم ہم نہیں ہوئے. کتنے گناہ ہو رہے ہیں. آج اللہ معاف فرمائے، بزرگان محترم مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں. شاید کہ آج امریکہ کے سرزمین میں آنکھوں سے اتنی بے حیائی، آنکھوں سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہو رہے ہیں جتنا آج رمضان المبارک کے مہینے میں آج مسلمانوں کے بازاروں میں بے حیائی ہو رہی ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو عبادت کرنے والا مہینہ تھا. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہم لوگوں کو بیان کرنا پڑتا تھا یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ تہجد پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ پھل فروٹ کھانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ زکات ادا کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ بے حیائی سے رکنے والا مہینہ ہے. لیکن بزرگان محترم کیا کرے کہ ہم مجبور ہیں، ہم اس بات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے. آج تو ایسا دور آ گیا ہے، ایسا خطرناک زمانہ آ گیا ہے، ہم روزہ رکھ کر بازاروں میں پھرتے ہیں. ہماری گھر کی مصروفات روزہ رکھ کر شاپنگ کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں نکل رہی ہے. شاید کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے گناہ ہمارے سے ہوتے، شاید کہ سال کے 11 مہینے میں اتنے گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوتے. رمضان کا مہینہ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ یہ کھانے کھلانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے یہ تو شاپنگ کرنے والا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں، اس لیے کہ وقت نہیں گزرتا. رمضان کا مہینہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹی وی دیکھنے والا مہینہ ہے. بزرگان محترم ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ ہمارے علاوہ آپ حضرات کو کوئی بتا نہیں سکتا کتنے لوگ ہیں رمضان المبارک میں وقت نہ گزرنے کی بنیاد پر وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں. دوسری طرف ان کا روزہ ہے. ایک طرف وہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھیے وہ صبح سے لے کر شام تک روزہ بھی رکھ رہے ہیں. ایک طرف دیکھیے آج کا ایک مسلمان ہے صبح سے لے کر شام تک سود کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی صبح سے لے کر شام تک وہ روزے دار ہے. کہاں سے ہمارے روزوں کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی روزہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی روزے کی حالت میں کھانا کھاتا ہے، کیا اس کا روزہ باقی رہتا ہے؟ بولو بھائی، روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے کیا اس کا روزہ باقی رہتا ہے؟ کوئی آدمی روزے کی حالت میں پانی پی رہا ہے کیا اس کا روزہ باقی رہتا ہے؟ ایک آدمی روزے کی حالت میں کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی شربت پی رہا ہے، کیا اس کا روزہ باقی رہتا ہے؟ حضرات علماء نے فرمایا کہ جس طرح روزے کی حالت میں کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا، روزے کی حالت میں پانی نہیں پیتا، روزے کی حالت میں شربت اور دودھ استعمال نہیں کرتا، اور جو روزے کی حالت میں ان چیزوں کو استعمال کرے گا اس کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ روزے کا ظاہری عمل ہے اور روزے کا باطنی عمل کیا ہے؟ روزے کا باطنی عمل یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے. ہم غیر محرم عورتوں کو اپنے ان آنکھوں سے روزے کی حالت میں دیکھتے ہیں. روزے کی حالت میں عورتوں کے اوپر ہماری نظر جاتی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی بازار میں جا کر یا گلیوں میں پھرتے ہوئے، راستوں میں پھرتے ہوئے اگر کوئی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر
کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ روزے کا باطنی عمل ہے۔ غیر محرم عورت کو روزے کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کا روزہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کا روزہ اندر سے کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا روزہ اندر سے کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غلط جگہوں پر، غلط چیزوں پر نظر ڈالنے کی وجہ سے اس کا روزہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ روزے کا باطنی عمل ہے۔ تم روزے کی حالت میں غیر محرم عورتوں کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو، روزہ تو تمہارا ادا ہو جائے گا لیکن روزہ تمہارا مقبول نہیں ہوگا۔ یہ روزے کا باطنی عمل ہے۔ آج ہماری آنکھیں کہاں کہاں پر جا رہی ہے، اس کو میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ان ہاتھوں سے غلط چیزیں نہیں پکڑنا ہے، حرام چیزیں نہیں پکڑنا ہے، حرام کاروبار ان ہاتھوں سے نہیں کرنا ہے۔ ان دونوں ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جب ان ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے تو تم اچھی چیز پکڑا کرو، حلال چیز پکڑا کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے جو حلال چیزیں بنائے ہیں ان چیزوں کو پکڑا کرو تو تمہارا روزہ باقی رہے گا۔ تم ایک طرف روزے دار ہو، تم ایک طرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہو اور تم سودی کاروبار میں اپنے ان ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہو، تمہارا ہاتھ کا روزہ چوپٹ ہو جائے گا۔ دل اور دماغ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اس دل سے اور دماغ سے غلط چیزیں نہیں سوچنا چاہیے، غلط چیزوں کو ہم اپنے دل میں سیو کرنا نہیں چاہیے۔ جو بھی سوچے، جب بھی سوچے، اچھی چیز سوچنا چاہیے۔ یہ دل اور دماغ کا روزہ ہوتا ہے۔ پیر کا روزہ کیا ہے؟ غلط جگہوں پر چل کر جانا نہیں ہے، یہی پیر کا روزہ ہوتا ہے۔ اچھی جگہ چل کر آئیے، مسجد ہے آپ مسجد کو چل کر آئیے، مدارس سے مدارس کی طرف چل کر جائیے، دینی خانقاہوں کی طرف آپ چل کر جائیے، وہاں جا کر اللہ والوں کی باتوں کو سنیے، ذکر و اذکار میں بیٹھیے، کلام پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آپ جائیے۔ یہ پیر کا روزہ ہوتا ہے۔ اپنے ان پیروں سے غلط جگہوں پر نہیں چل کر جانا چاہیے، اس لیے کہ پیر کا بھی روزہ ہے۔ غرض جسم کے ہر ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، چوتھی صفت میں نے یہ بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب آدمی رمضان المبارک میں ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جا کر وہ شیطان کو مجرم نہیں ٹھہرائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بندہ جا کر یہ کہے گا اللہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، میں رمضان المبارک کے روزے رکھا لیکن شیطان مجھے غر کراتا تھا، شیطان مجھے بہکاتا تھا، جس کی وجہ سے میں رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھ کر گناہ کر دیا کرتا تھا۔ شیطان اسی وقت آ کر اللہ کے دربار میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہے گا اللہ رمضان المبارک میں اس نے جو گناہ کیا ہے یہ اس کا اپنا پرسنل گناہ ہے، اس کا اپنا پرسنل گناہ ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اے اللہ جیسے رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، اللہ تو مجھے قید کر کے سینٹرل جیل میں ڈال دیا تھا، اب رمضان میں یہ گناہ کیا ہے، اس گناہ کا ذمہ دار تو یہ خود ہے، اس لیے کہ میں تو جنت میں، میں تو جیل میں پڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں سال کے 11 مہینے شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ ہاں یہ سال کے 11 مہینے میں اگر یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ اس کے پیچھے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سال کے 11 مہینے جو گناہ کیا ہے، گناہوں کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو سال کے 11 مہینے میں تو آزاد تھا، اب رمضان کا مہینہ آیا، یہ جو گناہ کیا ہے روزے کی حالت میں، یہ جو گناہ کیا ہے روزے کی حالت میں، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں، اے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اس کا پرسنل عمل ہے، یہ تو اس کا پرسنل یہ گناہ ہے، جو سزا دینا ہے آپ اس
اس کو دے دیجئے۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن ہم اللہ کی عدالت میں شیطان کو ہم مجرم ٹھہرا نہیں سکتے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ خود اس کا اہل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی خصوصیت یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا کمال کی بات نہیں ہے، بھوکا رہنا کمال کی بات نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک ایسے ہی کوئی چیز کھائے پیے بغیر رہ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، جو رمضان المبارک کے مہینے میں بے روزہ رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کوئی عذر نہیں ہوتا، ہمیشہ چائے کی ہوٹل میں رہتے ہیں، ہمیشہ چائے پینے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ پان کھانے کے چکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ گٹکا کھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہنس کھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ بیڑی اور سگریٹ استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات ڈنکی کی چوٹ پر اس لیے کہہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ جو روزہ رکھ کر روزے دار ایسے دوستوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، ظاہر سی بات ہے آنے والے دن وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا۔ اس لیے کہ دوستوں کی صحبت کا اثر ہے، دوست چائے پی رہے ہیں، اب ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم روزے سے رہیں۔ اس لیے ایسے دوستوں کے ساتھ میں تو کہتا ہوں، آپ رمضان المبارک کی ایک مہینے کے لیے ان سے دوستی بالکل طور پر مکمل طور پر آپ کم کر لیجئے۔ آپ رمضان کے بعد ان کے ساتھ اٹھ لیجئے، بیٹھ لیجئے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادتوں والا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے والا مہینہ ہے، جنت کو طلب کرنے والا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی مانگنے والا مہینہ ہے۔ ہم لوگ اس مہینے میں بھی اگر عبادت نہ کریں، روزے نہ رکھیں، ہم اللہ کے قریب نہ ہوں، بتاؤ ہم کون سے مہینے میں اللہ کے قریب ہوں گے؟ سال بھر ہم دعائیں مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میری دعا نہیں سنتا، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ جس وقت میں بھی، جس لمحے میں بھی جو دعا کیجئے گا، اللہ پاک فوراً تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سال کے 11 مہینے تو دنیا میں پڑے ہوئے تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے، اس کے باوجود پھر بھی ہم 15 منٹ 20 منٹ اللہ کے لیے دعاؤں میں لگانا نہیں چاہتے۔ بزرگان محترم، روزہ رکھنا کمال کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ اصل کمال کی بات ہے۔ یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ پانچواں آفر یہ ہے، پانچویں خصوصیت یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کی رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہم نے مکمل 1 مہینہ روزے رکھا۔ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے روزے رکھا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کے لیے بھوکا رہے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہے، مجاہدے پر مجاہدے برداشت کیے۔ روزہ رکھ کر بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہم تجارت کر رہے ہیں۔ 2-4 گھنٹے ہونے کے بعد آدمی کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ 4-5 گھنٹے ہو جانے کے بعد آدمی کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی اچھی چیز کھائے، کوئی اچھی غذا استعمال کرے، لیکن پھر بھی ان تمام غذاؤں کو رمضان المبارک میں پسے پل ڈالتے ہوئے بس اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزے رکھتا ہے۔ مکمل 1 مہینہ روزے رکھتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے۔ یہ تمام اعمال کرتے ہوئے وہ تھک رہا ہے، پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ ان روزوں سے میرا مالک راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں یعنی شب قدر میں اللہ پاک روزے داروں کی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
یہ 5 خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ ایک مرتبہ یہ 5 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا آفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تیسرا آفر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ پاک رمضان کے شروع ہی سے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے سال کے شروع ہی سے اللہ پاک روزے داروں کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، جنت کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھا آفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین خارج کر دیے جاتے ہیں، اور روزے دار کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام و کاج کرتا ہے، رمضان کے آخری راتوں میں اللہ پاک ان روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 5 خصوصیتیں، یہ 5 آفریں میری امت کو ملی ہے، اس سے پہلے امت کو کوئی آفر نہیں ملا۔ بزرگان محترم، الحمدللہ آج 14 روزہ ہے اور بقیہ 25 اور 26 روزے مجھے اور آپ کو رکھنا ہے۔ آج اسی عہد لے کر اٹھے، آج اسی قسم کھا کر اٹھے، اللہ جتنے رمضان کے روزے اور بقیہ رکھنا باقی ہے، ہم ختم رمضان تک بلکہ پوری زندگی ختم ہونے تک اللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچائیں گے۔ جب تک بزرگان محترم اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، جب تک بندہ اللہ سے توفیق نہیں مانگتا، اس وقت تک وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ صرف رمضان میں گناہوں سے بچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ فضیلت آ گئی تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ پوری زندگی ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری یہ آنکھ غلط جگہوں پر نہ جائے، ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری یہ دونوں ہاتھ غلط چیزیں نہ پکڑے، ایسے ہم زندگی گزاریں کہ ہمارے یہ دونوں پر غلط جگہوں پر چل کر نہ جائے۔ اللہ معاف فرمائے، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بغیر عذر کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شرم آتی ہے بتانے کے لیے، ڈر ہوتا ہے بتانے کے لیے، رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگ شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، لوگ شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ام الخبائث کہا ہے، تمام چیزوں کی جس کو جڑ کہا ہے، اللہ پاک نے جس چیز کو حرام کیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شراب پی کر کہتا ہے کہ اللہ میری دعا کو سنے گا۔ کہاں سے سنے گا؟ بزرگان محترم، اگر آپ کے دوست اور احباب میں سے اگر کوئی افراد اس ماہ مبارک میں بھی اگر کوئی جوئے میں ملوث ہے، شراب پینے میں ملوث ہے، میں نے اس سے پہلے کئی جمعہ پہلے عرض کیا تھا، گنہگار سے ہم کو نفرت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ کس سے کرنا ہے؟ گنہگار سے نفرت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی وہ غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس کے پاس جائے، حکمت سے 2-4 باتیں بتائے اور حکمت سے اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پیش کرے اور اس کو بتائے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، یہ چیزیں استعمال کرنے سے بندہ اللہ کے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی جنت سے دور ہو جاتا ہے، مسجد سے دور ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزوں سے اللہ کا بندہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیے، 2-4 روزے رکھ لیجئے، رمضان المبارک کے جتنے روزے باقی ہیں آپ ان روزوں کو رکھ لیجئے، اللہ پاک میرے اور آپ کے حق میں جنت کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن تو جو آدمی جنت میں چلا گیا سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے، اور جو پل صراط پر قدم رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے پھسل گیا
समझ लो कि बकिया कदम उसके ऊपर से गुजरना नामुमकिन है। गिरते हुए जाएंगे। वो देख रहा है सामने से पुल सिरात पर से कट करके गिर रहे हैं और उसको दुनिया में किए हुए बदआमालियां नजर आ रही है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, रमजान मुबारक का बड़ा मुबारक महीना चल रहा है, पहला जुमा है। आज इसे आज़म लेकर उठे, ये कसम खाकर उठे कि हम किसी भी हालत में नमाजों को कज़ा नहीं करेंगे। नमाजें तो पढ़ना फर्ज है। बाज़ लोग तो रमजान मुबारक में वक्त मुकर्ररा पर आ जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग कारोबार की वजह से रमजान मुबारक के महीने में भी उन लोगों की नमाजें कज़ा हो जाती हैं। यानी वक्त गुजर जाने के बाद वो लोग आकर नमाज पढ़ते हैं। हम वक्त मुकर्ररा पर जमात के साथ नमाज अदा करने की फिक्र फरमाएं और जितना ज्यादा हो सके, मैंने शब बारात में भी कहा था, बल्कि 2-3 जगह मैंने शब बारात में मेरे खिताब में यही कहा था कि रमजान मुबारक के महीने में सहरी के वक्त में आप कुछ तरतीब बना लीजिए जिसमें कलाम पाक की तिलावत हो सके, कुछ जिक्र अस्कार हो सके, कुछ दुआएं हो सके, कुछ तहज्जुद हो सके। ऐसे हमारी तरतीब बनाएंगे, रमजान मुबारक बड़ा ही इत्मीनान के साथ गुजरेगा। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे और आपको मुकम्मल पूरे रोजे रखने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को गुनाहों से बचते हुए रोजे रखने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को रमजानुल मुबारक की कदरदानी करते हुए अपने आप को नेक अमाल में लगाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।